بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک عمل بھی پیش کرتے ہیں جو مالا مال کرنے کے لیے ہے۔ اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے انسان کی غربت، فقر و فاقہ اور افلاس کو دور کر دیں۔ غربت کو مٹانے والا عمل ہے۔ سب سے پہلے یہ عمل میں نے اپنے بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی مبارک زبان سے سنا تھا، اور ان ایام میں جو حضرت نے اس عمل کی فضیلت بیان فرمائی تھی، حضرت نے فرمایا کہ ہم نے 20 فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے اس عمل کی برکت سے۔ تو ہمیں بھی اپنے ان بزرگوں کے ان معمولات کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ عز و جل کس قدر ہمیں مالا مال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک ایسے بزرگ اور ایسے فقیہ وقت، بہت بڑے عالم، دونوں فتنے سے محفوظ ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ حضرت مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی فرمایا تھا، میں فقیروں غریبوں کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیوں غریب ہیں۔ اگر یہ ان معمولات کو، قرآنی آیات کو، مصنون دعاؤں کو اپنے لیے حرز جان بنا لیں تو ان کی غربت کا نام و نشان نہ رہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں یہ غریب کیوں ہیں، یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ احادیث نہیں پڑھتے، یہ حضور کے فرمان نہیں پڑھتے، قرآن مقدس کی آیات ان کے پاس نہیں ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے اکابرین میں سے بہت بڑی شخصیت، جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کا ایک نقش پیش کیا ہے، جن کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی، سکول کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے پیاروں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کوئی عام صحبت نہیں ہے، عام چیز نہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کے خصائل اور فضائل اپنے اندر پیدا کرنا، خصائل و فضائل، اللہ رب العزت نے جو ان کو چیزیں عطا فرمائی ہیں، جو ان کو نیکی کے جذبات مرحمت فرمائے ہیں، وہ غیر شعوری طور پر ساتھ بیٹھنے والے میں منتقل ہوتے ہیں۔ آپ ایسا کر کے دیکھیے، جذبات کا رخ نیک صحبت میں مڑتا ہے، نیک صحبت میں۔ اللہ والوں کی جو صحبت ہے، یہ انتہائی گراں قدر قیمتی ترین عمل ہے۔ ان اکابر اور بزرگوں سے بہت کچھ نصیب ہوا ہے، دنیا نے بہت کچھ پایا۔ خیر الناس من ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں میں سے سب سے بہترین وہی آدمی ہے۔ خواہ وہ اپنے علم سے نفع پہنچائے، وہ اپنے عمل اور تقوی سے نفع پہنچائے، خواہ وہ مالدار ہے اپنے مال سے نفع پہنچائے، عقل و دانائی کی معراج پر ہے، لوگوں کو اچھے مشورے دے کر ان کو نقصان سے بچاتا ہے، یہ خیر الناس ہے۔ لوگوں میں سے سب سے بہترین آدمی یہی ہے جو اللہ کی مخلوق کی بھلائی سوچ رہا ہے۔ اللہ کو بہت پسند آتے ہیں ایسے لوگ۔ حضرت بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ 1953 میں حضرت کی پیدائش ہے، جھنگ کے اندر حضرت پیدا ہوئے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے انہوں نے ڈگریاں حاصل کی، اچھی جاب ملی۔ 1990 کے قریب حضرت کی جاب تھی 1 لاکھ روپیہ
ایک دن کی تنخواہ تھی ان کی، ایک دن کی 1,00,000 روپیہ، روزمرہ کے اعتبار سے 1,00,000 روپیہ لیتے تھے، اور اس وقت 18 روپے کا ڈالر تھا۔ حضرت خود فرما رہے تھے کہ میں اس زمانے میں اپنے شہر میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والا میں ہوتا تھا، اتنے بڑے مالدار آدمی، اور اللہ تعالیٰ نے نوازا، اپنی طرف ان کو کھینچا، جس کو جذب کی کیفیت کہتے ہیں۔ اللہ خود کھینچ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو چن لیا ہے، اپنے لیے منتخب کر لیا۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی، ولایت کی نشانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور بھائی بھی تھے، لیکن ان کو خال کوئی جانتے ہوں گے جن کا مطالعہ کے ساتھ شغف ہے، ورنہ ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنے قریب رکھے اور جس کو چاہے جو مقام عطا فرما دے۔ ایک انجینئر، اللہ نے ان کو قبول کیا، ان کے پہلے مرشد سید زوار حسین شاہ صاحب ہیں، ان کی خدمت میں رہے، بہت کچھ ان سے حاصل کیا، پھر ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال کے تھے، پھر ان کی بیعت ہوئے تھے حضرت، اور اللہ نے اپنے ان دونوں مرشدوں کے ساتھ عشق عطا فرمایا تھا حضرت کو۔ کسب فیض کے لیے ضروری ہے مرشد کی صحبت کے ساتھ ساتھ گہرا تعلق ہو، گہرا تعلق، محبت بھی ہو، عقیدت بھی ہو۔ اس کے بغیر، ادب کے بغیر، تعظیم کے بغیر، توقیر کے بغیر انسان کو یہ کمالات حاصل نہیں ہوتے، اللہ والوں کے فیوزات و برکات میسر نہیں آتے۔ تو ان کی صحبت میں رہ کے حضرت نے بہت کچھ پایا، اور جب بھی اپنے ان مرشدین کا تذکرہ کرتے تھے تو آنکھوں سے بلا اختیار آنسو بہنے شروع ہو جاتے تھے، روتے تھے۔ اور شب داری، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا، اور اپنی والدہ کا خوب احترام کرتے تھے۔ جتنی انہوں نے اپنی اماں کا احترام کیا، ان کی خدمت کی، کاش کہ کسی نے کی ہو، بہت خدمت کی۔ فرماتے ہیں کہ اماں اگر چارپائی پر یا بیڈ پر یا کرسی پر بیٹھتی تو میں نیچے فرش پہ بیٹھتا تھا، اماں کہتی تھی تو میں کہتا تھا اماں اوپر نہیں بیٹھتا، بار بار کہتی اوپر بیٹھ جاؤ بیٹا، اوپر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا نہیں امی، میں آپ کے پاؤں میں بیٹھوں گا، مجھے راحت محسوس ہوتی ہے، مجھے سکون محسوس ہوتا ہے آپ کے قدموں میں بیٹھ کے۔ پھر روتے تھے کہ جتنی اللہ نے اب فراوانی عطا کر رکھی ہے، میں پتہ نہیں کتنی خدمت کرتا اپنی اماں کی۔ اللہ نے اپنے اکابر، اپنے بزرگوں اور اپنے مرشدین اور اپنی والدہ، والدین، ان کی خدمت کر کے حضرت کو کیا مقام عطا فرمایا، کتنی خدمت کی اور کس مقام تک پہنچے۔ یہ چیزیں اسی ادب اور تعظیم سے حاصل ہوتی ہیں۔ بغیر ادب کے بے ادب محروم شد از فضل رب، بے ادب رب العالمین کے اپنا فضل سے محروم رہتا ہے۔ تو حضرت نے عزم کر رکھا تھا کہ جب 40 سال کا ہوں گا تو میں ساری چیزیں چھوڑ دوں گا۔ 40 سال جب عمر ہوئی، اللہ کے ایسے ہو کے رہے، جب حضرت دارالعلوم دیوبند گئے، پہلی مرتبہ تو کسی کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے ایک انجینئر سمجھا۔ جب دوسری مرتبہ حضرت گئے تو وہ لوگ حضرت کے قدموں میں بیٹھے، بڑے بڑے مشائخ حضرت کی بیعت ہوئے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرما رہے تھے کہ جب یہاں انڈیا تشریف لائے تھے تو دہلی میں ان کا بہت بڑا بیان تھا، بڑا مجمع تھا، پورے ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حضرت نے فرمایا
مولانا سجاد نعمانی صاحب مجھے لکھ کر دو، میں کیا بیان کروں، مجھے مشورہ دو۔ پہلے مشورے کا کہا کہ مجھے بتاؤ میں یہاں کیا کہوں، لوگوں سے کس قسم کی باتیں کروں۔ تو پھر قلم نکالا اور کاغذ آگے رکھ دیا، فرمایا لکھ کر دو مجھے، میں کیا بیان کروں۔ حضرت کتنی شفیق اور مہربان تھے کہ میں تو بیان کر کے چلا جاؤں گا، یہاں کے مسلمانوں کے لیے حالات نہ بن جائیں، کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو جائے۔ جیسے بعض لوگوں کو حق کہنے کا جنون ہوتا ہے، نہیں دیکھتے کہ آگے اس کا انجام کیا ہوگا۔ کیا اللہ نے ان کو عقل و دانائی و فراست عطا فرمائی تھی، اور کتنی امت مسلمہ کے وہ خیر خواہ تھے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے لکھ کر دیا احترام انسانیت۔ حضرت نے احترام انسانیت پر بات کی۔ وہاں ان کے خفیہ ادارے کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہوئے ہیں، خدا جانے کیا کہتے ہیں۔ تو دور قریب سے لوگ آئے، ہندو دھرم کے لوگ اس میں شامل ہوئے۔ تو حضرت نے جب بیان فرمایا، ایسا کمال بیان کیا، انسانیت کا ادب، انسان بحیثیت انسان خواہ دنیا کا کوئی مذہب بھی رکھتا ہے وہ احترام کے قابل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو عظمت و مقام عطا فرمایا ہے۔ تو بڑا زبردست گفتگو کی، بیان کیا۔ اس کے بعد ایک خفیہ ادارے کا آدمی آیا، کہنے لگا ہمارے بڑے آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو بعد میں جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یہاں لے آئیے، حضرت کو وہاں نہیں لے جاتے۔ وہ خود آیا اور آ کر حضرت کے ہاتھ پکڑے، بوسے لیے، کہا کہ حضرت ایسا بیان زندگی میں ہم نے کبھی نہیں سنا جو آپ نے کیا ہے۔ اگر یہ ایسے بیان ہوں، دنیا میں امن قائم ہو جائے، ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے ہیں وہ ایک دوسرے پر مہربان ہو جائیں، اختلاف و انتشار ختم ہو جائے۔ مولانا سجاد نعمانی سے فرما رہے تھے کہ آگے ایک ہندو کھڑا ہوا تھا، بچہ، نوجوان۔ اس نے جب دیکھا حضرت کا بیان بھی سنا اور دوڑتے ہوئے آیا، آ کے حضرت کے پاؤں میں گر گیا کہ حضرت آپ نے بڑا عجیب گفتگو فرمائی ہے۔ امت کے جو خیر خواہ ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے جب قبولیت سے نوازا تو عالم اسلام کی ایک عظیم ہستی ان کو بنایا۔ پوری دنیا میں حضرت چلے پھرے، دعوت، تبلیغ، واعظ و نصیحت اور سلسلہ نقش بند کی حضرت نے وہ خدمت کی، رہتی دنیا تک حضرت ایک مثال قائم کر گئے، عظیم مثال قائم کی۔ تاریخ کے صفحات پر نمایاں نقوش حضرت نے قائم کیے، نمایاں نقوش مرتب کر گئے، اور قیامت تک لوگ ایسی شخصیات کو یاد رکھیں گے جنہوں نے اللہ کے دین کی یوں خدمت کی ہے، کچھ نہیں دیکھا پیچھے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہا، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے دین عطا فرمایا، اپنی نسلوں کو بھی وہ اسی دین پر لگا کے گئے۔ ہاں، ایسے لوگوں کی اس وقت ضرورت ہے، اس وقت ضرورت ہے۔ ہر آدمی خود دین پر، علم پر، تقوی پر محنت کرے۔ یہ چیزیں موروثی نہیں ہیں کہ وراثت میں بٹ رہی ہیں، عالم کا بیٹا عالم ہوگا، صوفی کا بیٹا صوفی ہوگا۔
ہر ایک کو اس میدان میں محنت کرنی ہوگی، تب جا کے یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ علم وراثت میں نہیں بٹتا کہ عالم اور مفتی اور بڑے سے بڑی شخصیت کا بیٹا بھی اسی طرح کا ہو جائے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ ہر ایک آدمی اپنے اندر یہ تزکیہ نفس، صفائی، اصلاح قلب، ان چیزوں کی کوشش کرے، اللہ سے مانگنے کی عادت بناؤ۔ ہمارے اکابر اور بزرگ راتوں کو جاگا کرتے تھے، آپ انہی کی زندگی دیکھ لیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنائے، درجات بلند فرمائے، شب بیداریاں کی اللہ نے مراتب عطا فرمائے۔ جن سے بڑا کام لیتا ہے ان کو تہجد کی توفیق عطا کرتا ہے۔ لمبا قیام قیامت میں امان کا ذریعہ بنے گا، قیامت کی سختی سے بچائے گا، اور لمبا سجدہ اللہ کی محبوبیت و مقبولیت کا راز بھی ہے، عذاب قبر سے محفوظ کرتا ہے۔ اور تہجد کے ٹائم ان اکابر نے لمبے لمبے قیام کیے اور لمبے سجدے کیے، اللہ کو منایا، راضی کیا، دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اللہ نے پھر عالم اسلام کی نمایاں شخصیت بنایا، ان سے کام لیا، اپنا آخرت کے اعتبار سے سرمایہ دار بنایا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کانپتا ہوا آیا، حضرت حالات بہت خراب ہو گئے، جوں کہ ہوتے جا رہے ہیں، اور حکومت میرے اوپر سخت ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے، اور آج کل میرے حالات انتہائی کشیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا یہ آپ کی پیشی اور یہ دن کب آئے گا؟ انہوں نے کہا کہ آنے والا کل۔ فرمایا درمیان میں رات ہے، آپ کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اسی رات میں بیٹھ کر آپ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، دعا مانگیں۔ رات کے ٹائم میں اللہ عز و جل کھلی دربار لگاتے ہیں، فرماتے ہیں آؤ، جس نے جو چیز لینی ہے آ کے لے لو۔ جیسے بادشاہ اپنی کھلی دربار لگا دیتے تھے، آؤ بھئی لوگ ضروریات کے لیے آئیں، جس نے جو مانگنا ہے اب بادشاہ ان کی ضروریات پوری کریں گے۔ اور ہمارے ہاں بھی سیاست دان آتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایم این اے، ایم پی اے اکٹھے ہو جائیں گے کہ جناب ہماری روڈ نہیں ہے، ہماری فلاں چیز نہیں ہے، ہماری فلاں منصوبے بنواتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ وقت ہوتا ہے کھلی دربار لگی ہوئی کہ آؤ مانگو مجھ سے، میں دینے کو تیار، میں تو پہلے سے مہربان ہوں، میں نسل در نسل، میں ساری خلقت پہ مہربان، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک تمہارے سلسلہ نسب کو چلانے والا میں، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے تجھے بنایا میں نے، جتنی میں تمہارا خیر خواہ ہوں کوئی نہیں ہے، تم بھولے بھٹکے ہوئے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہاں جا رہے ہو؟ میرے دروازے پہ آ جاؤ۔ تو جب بندے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے جن کی تحریک کو پوری دنیا میں چلایا، وجہ مخلوق کی محبت، دل میں محبت تھی، جہنم سے بچانے کی فکر کی، اور اعلیٰ پیمانے پہ سوچا۔ اللہ نے اس عظیم کام کرنے والے جتنے لوگ آج عالم اسلام میں چل پھر رہے ہیں، ان کی نقل و حرکت کا ثواب حضرت کو پہنچ رہا ہے، جنہوں نے اس کام کا اس ترتیب سے آغاز کیا تھا۔ تو آئیے ہمارے اکابر اور بزرگوں نے جو معمولات عطا فرمائے ہیں، سورۃ لإیلاف قریش، حضرت فرماتے تھے جو نمازوں کے بعد 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے غربت و افلاس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح
اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت مبارکہ 70 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اور فجر کی آذان کے بعد سنتوں کے درمیان میں، اور فجر کی اور سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں جو وقت ہے، اسی وقت میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا رہے، فقر و فاقہ اور غربت اس آدمی کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو حضرت فرماتے تھے لیلاف قریش کے متعلق، ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، کہ جو آدمی اس کو پڑھے، ہم نے بیسیوں لوگوں کو دیکھا ہے جو بیچارے بہت غریب تھے، اللہ نے ان کو اسی عمل کی برکت سے بادشاہ بنایا ہے۔ تو اس کو کرو انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک اسی عمل کی برکت سے آپ کے تمام تر مسائل حل فرمائیں گے۔ اگر قدم قدم پہ رکاوٹیں آ رہی ہوں، مسائل ہیں، تو پھر اس کو 72 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ روزانہ صبح کے وقت کوشش کرو، چاش کے وقت، ورنہ رات کو سوتے ہوئے اس کو 72 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ تمام رکاوٹیں اللہ دور فرما دیں گے۔ انہی معروضات پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔